جی میرا سوال یہ ہے، اللہ کی ہدایت کیسے ملے گی؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایشور اپنا سچا راستہ کیسے انسان کو دکھاتا ہے، اللہ کی ہدایت کیسے ملتی ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے یہ دنیا امتحان کا گھر، ٹیسٹ لینے کا گھر، پریکشا لینے کا گھر اس بیس پر بنائی ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا وہ موت کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے، وہی اللہ کا پیغام جب پہنچے گا تو وہی اس کو دھیان سے سنے گا، نصیحت حاصل کرے گا، سچ اور جھوٹ میں غور کرے گا اور اللہ کی کھوج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو پھر سچا راستہ دکھاتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور جو نہیں ڈرے گا وہ اللہ کی بات بھی نہیں سنے گا، سیدھی سی بات ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ اللہ کی بات بھی نہیں سنے گا۔ جو نہیں ڈرے گا وہ گھمنڈ دکھائے گا، وہ پھر جہنم میں سزا پائے گا۔ یہ ہے امتحان انسانوں کا، یہ ہے امتحان کا بیس۔ سب کو اللہ نے جیون کا سمے دے کر دنیا میں بھیج دیا ہے اور امتحان لیا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان قصوروار نہ بھی ہو پھر بھی کنفیوژن میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی کھوج کرے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ اپنی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی اتنی شرم، اتنی حیا اس کے اندر ہو کہ قصوروار نہ بھی ہو تب بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھے کنفیوژن میں، اور اللہ کے لیے تکلیف اٹھائے، کھوج کرے، اللہ تعالیٰ کی سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرے، تو بے شک ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر اللہ کا سچا راستہ پانا ہے تو زبان سے بولو بہت کم، دوسروں کی سنو زیادہ، اور بات کو سمجھو اور سچ اور جھوٹ میں غور کرو اور اللہ کی طرف بڑھتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اور جو انسان قصوروار بھی ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھے اور اللہ سے نہ ڈرے، گھمنڈ کرے اور صحیح بات کو سننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہو، نہ جانتا ہو نہ مانتا ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سچا راستہ اپنا نہیں دکھاتا جب تک وہ اس نیتی پر قائم ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اسلام دھرم کا ایک ایک پیغام سچا ہے۔ ہاں، اب انسان کو دنیا کا نشہ ہے، جتنا انسان اللہ کی تعریف کرے گا، اسلام کی سچائی لوگوں میں بتائے گا، اتنا ہی سچائی کے ہوش میں آئے گا۔ سنسار کے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے، یہ علم کو حاصل کرنا اور پھیلانا، یہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے آج کے زمانے میں عام طور پر، اور یہ فرض قرار دیا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت، بالغ مرد ہو یا عورت، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرے اور اسے ہر انسان تک پہنچائے۔ اب جو انسان اسلام کی سچائی کو دل سے قبول کرے گا، سچائی پر خود بھی چلے گا اور اس کو دنیا میں پھیلائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ اسے اپنی ہدایت ضرور عطا فرمائے گا، اپنا سچا راستہ ضرور دکھائے گا، سچائی کے ہوش میں ضرور لائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اصل میں فکر اور دھیان سے گمراہ ہیں۔ ہمارا جو دھیان ہے وہ جیون کے اصل مقصد پہ نہیں ہے کہ ہم جیون کا ایک سمے لے کے آئے ہیں اور یہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، یہ سمے پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو ہم جیون کے مقصد پر غور کریں۔ تو ہمارا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ کر کے اور دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے ہم جی رہے ہیں اور دنیا بٹورنے کی طرف ہی ہمارا دھیان لگا ہوا ہے، اور پھر دنیا کی ہی فکر ہے ہمیں رات دن۔ اب دیکھو نا، ہمارا شریر جا رہا ہے موت کی طرف، جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، شریر میں طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، شریر جا رہا ہے موت کی طرف، بڑھاپا آ رہا ہے، شریر جا رہا ہے موت کی طرف، اور دھیان لگا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کا، تو ہم اپنی زندگی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے جیون کے سچے مقصد سے ہٹ کر اپنی زندگی کا مذاق بنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس نے جیون دیا ہے اس کی کھوج کرو، اسے راضی کرو، جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے اور لوگ ختم ہو رہے ہیں، دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں،
تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں واقعی میں زندہ ایمان چاہیے اور ہمیں سچائی کے ہوش میں آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا راستہ دکھائے، تو ہم اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، سچائی کو حاصل کریں، اسے قبول کریں اور اس کو دنیا میں پھیلائیں، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس کام پر کھڑا کریں، اللہ کی سچائی کو پھیلوائیں۔ ان سے کہیں کہ بھئی آپ جہاں بھی جائیں، جو بھی جس سے بھی ملاقات کریں، آپ اللہ کا ذکر ضرور ان سے کریں، اللہ کی تعریف کریں، اسلام کی اچھی باتیں سنائیں۔ تو جتنا انسان اپنی تعریف سے، اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کرے گا۔ جب بچے اللہ کی تعریف کریں گے تو بچوں پر اللہ کی اچھائی کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ کی طرف دھیان لگ جائے گا۔ دھیان لگ جانا ہی تو مین ہے۔ اب بغیر دھیان کے، بغیر ہوش کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو وہ غفلت کے عمل ہیں۔ اصل چیز ہے دھیان لگ جانا، سچائی کے ہوش میں آنا، جیون کا مقصد ہوش میں جانا۔ اب اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا علم حاصل کریں۔ قرآن جو آسمان پہ سے آیا ہے، اس نے جیون کا مقصد بتایا ہے، اس کے دوارا ہم سچائی کو جانیں۔ ایک اہل علم سے میں نے سنا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، تو بیٹے نے کہا کہ مجھے جو ہے وقت نہیں مل پاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا چلو نماز نہیں پڑھتے تو کم سے کم نماز کے لیے دوسروں تو کہہ دیا کرو کہ تم نماز پڑھا کرو۔ باپ جو ہے پائلٹ تھا اور بیٹا جو ہے پائلٹ تھا اور باپ جنرل تھا۔ تو بیٹے نے جو ہے باپ کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے میں کہہ دیا کروں گا لوگوں سے۔ جب بیٹے نے کہنا شروع کیا تو اس پہ بھی اثر ہونے لگا اچھائی کا، کیونکہ جب انسان اچھائی کے بول بولے گا تو اس کے اندر سے جو ہے دماغ اس کا جاگے گا، اس کی عقل جاگے گی۔ تو 6 مہینے کے بعد دونوں باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا تمہیں؟ تو بیٹا نے کہا کہ آپ نے مجھے پھنسا دیا، میں نے جو ہے لوگوں سے نماز ہی کہنا شروع کیا، مجھ پہ اثر پڑنے لگا اچھائی کا، تو پھر میں نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب میں جب نماز پڑھتا تھا تو شیشے میں نے چہرہ دیکھا کہ جب اللہ کے سامنے جھکی رہا ہوں تو نبی کی سنت کو بھی زندہ کروں، تو پھر میں نے داڑھی بھی جو ہے چھوڑ دی، تو داڑھی رکھا لی۔ اب دیکھو وہ نمازی بھی ہو گیا اور داڑھی بھی اس نے رکھا لی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اگر سچائی کے ہوش میں آنا ہے اور عمل پہ زندہ کھڑا ہونا ہے تو آپ اللہ کی تعریف لوگوں میں کرنا شروع کر دیں، قرآن کا علم لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں برائی میں، دنیا کے اندر برائی کا ماحول ہے، فساد کا ماحول ہے۔ آج کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ برائی کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا برائی سے بچنا بہت مشکل ہے، سچائی کے ہوش میں آنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کا، اگر وہ خود عمل پہ کھڑا ہو، اگر اسے اپنے اندر خود سچائی کو زندہ کرنا ہو، سچائی کے ہوش میں آنا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرے اور اسے لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، قرآن کا پیغام پھیلائے۔ تو اس سے انشاءاللہ انسان سچائی کے ہوش میں آئے گا اور اسے ایمان نصیب ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی پہلے خود عمل کرو، پہلے خود اچھا کرم کرو پھر دوسروں سے کہو۔ تو میرے بھائیو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی باپ ہے، بیچارہ وہ ان پڑھ رہ گیا، وہ نہیں پڑھ پایا، اب وہ اپنے بچوں کو جب اگر وہ پڑھائے، گیان سکھائے، علم سکھائے، حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، تو کیا ضروری ہے کہ پہلے وہ عالم بنے جب یہ اپنے بچوں کو جو ہے عالم بنائے؟ یہ تو غلط بات ہو گئی نا۔ نہ وہ بڑھاپے میں عالم بن پائے گا، نہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا، تو یہ تو ایک اچھائی سے روکنے والا شیطان کا دھوکہ ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ بھئی میں تو مجبوری میں ان پڑھ رہ گیا، میں تو اللہ کا علم نہ سیکھ پایا، کم سے کم اپنی اولاد کو تو سکھاؤں، اوروں سے تو کہوں۔ تو انسان یہی بات سوچے کہ میں خود عمل نہیں کر پا رہا ہوں تو اچھائی کے لیے دوسروں سے تو بولوں۔ تو جب انسان اچھائی کے لیے دوسروں سے بولے گا تو اس پہ بھی اچھائی کا اثر ہوگا۔ اس طرح دھیرے دھیرے وہ سچائی کی جب ہوش میں آئے گا تو پھر اس کے اندر عمل بھی زندہ ہوں گے، سچائی پر بھی وہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا۔ جب میں اللہ کے لیے کچھ کوشش ہی نہ کروں گا، محنت ہی نہ کروں گا، اس کی کھوج ہی نہ کروں گا، اس کا گیان ہی حاصل نہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے کہاں سے ہدایت دے گا؟ سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ تم سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت مانگو گے تو ملے گی۔ تو میرے بندے تم میری راہ میں تکلیف تو اٹھا، میں تیری ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا۔ اب دیکھو یہاں غور کرنے کی بات ہے، اگر میں کچھ نہیں جانتا، نبی کی ایک حدیث مجھے یاد ہے ٹھیک سے، یا کوئی اللہ کی کوئی قرآن کی بات مجھے ٹھیک سے یاد ہے، چھوٹی سی بھی بات یاد ہے،
اگر میں دین کی بات صحیح کہتا ہوں اور میں اسے لوگوں میں کہہ رہا ہوں، پھیلا رہا ہوں، جو بھی مجھے یاد ہے، تو کم سے کم ایک نیکی تو کر رہا ہوں ہیں؟ میں اللہ کی تعریف لوگوں میں کر رہا ہوں، اگر میں خود عمل نہیں کر رہا تو کیا پتہ میرا رب میرے کہنے، میرے اللہ کی تعریف یعنی میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، عمل نہیں کر رہا، تو کیا پتہ میرا رب میرے کہنے کی طفیل کہنے کی وجہ سے میرے عمل کرنے کو معاف کر دے ہیں؟ میرا کہنا سننا اللہ کو اتنا پسند آئے کہ میرے عمل کرنے کو معاف کر دے، کیا پتہ ہیں؟ وہ بے نیاز ہے، وہ پتہ نہ کس بات پہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ میرے عمل، میرے اچھے کرم اور برے کرم تولے گا ہیں؟ اگر میرے برائی جو ہے 50 ہیں اور نیکی میری 51 ہے تو شاید اللہ مجھے معاف کر دے ہیں؟ بس ایک کام خطرناک ہے کہ میں اگر اللہ کی تعریف کو، اللہ کے ذکر کو ہیں اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں ہیں، ہاں دنیا پرستی کا ذریعہ بنا لوں تو پھر خطرناک ہے۔ لیکن اگر میرا دل خالص اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اگر میرے اندر اخلاص ہے، میرا دل خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے میں کرتا ہوں، اخلاص کا مطلب دل کو خالص اللہ کے لیے کر لینا، ہاں ہر اچھا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا ہیں، اللہ نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے، غلطیوں کا پتلا، لیکن میرے ذمے دین کا پھیلانا ہے، آواز لگانا ہے لوگوں کو کہ لوگوں سچائی کی طرف آ جاؤ، جیون موت کی طرف جا رہا ہے ہیں؟ اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا ہے کیونکہ ہم مسلمانوں پر اللہ کا علم پھیلانا فرض ہے، ضروری کام ہے، ہاں۔ تو جب ہم اللہ کی تعریف لوگوں میں کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان بنے گا، ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، حقوق اللہ، اللہ کا حق ادا کرو، اور حقوق العباد، بندوں کا حق ادا کرو ہیں، یہ اللہ کا دھارمک قانون ہے اسلام میں۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ کی ہدایت پانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھائے تو آج ہی سے اللہ کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں اور اس کو پھیلانا شروع کر دیں، اور وہی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، کیونکہ ہمارے چینل کے اندر بہت علم ہے، بہت گیان ہے، اور سارا گیان اللہ سے جوڑنے والا ہے۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو، یاد رب کو کرو، آنکھ